السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ ضعیف حدیث جسے مسلکی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصول حدیث کی روشنی میں خالص فنی بنیادوں پر دلیل کے ساتھ ضعیف قرار دیا جائے، سے استدلال کے ضمن میں محدثین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً نمبر 1، اگر عمل قوی دلائل سے ثابت ہے اور ضعیف حدیث میں صرف اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو لوگوں کو اس عمل کی ترغیب دینے کے لیے اس ضعیف حدیث کو بیان کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، کسی مسئلہ کے متعلق قرآن مجید اور مقبول احادیث مکمل طور پر خاموش ہوں، صرف بعض ضعیف روایات سے کچھ رہنمائی ملتی ہو، تو اس مسئلہ میں کسی امام کے قول پر عمل کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث پر عمل کر لیا جائے۔ مگر دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ صرف وہی ضعیف حدیث بیان کی جائے گی جس کا ضعف معمولی ہو، نیز اس کے ضعیف ہونے کی صراحت کی جائے گی۔ نمبر 3، تیسری رائے یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث کی تائید میں دیگر قوی دلائل موجود ہوں تو پھر اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھا قول یہ ہے کہ ضعیف حدیث کے بیان کا دروازہ نہ کھولا جائے، کیونکہ کسی عمل کی جس فضیلت کو بیان کیا جائے گا، سننے والا اس فضیلت کی سچائی پر ایمان لائے گا، تبھی اس عمل کو بجا لائے گا، اور یہی عقیدہ ہے اور عقائد میں ضعیف حدیث سے استدلال بالاتفاق ناجائز ہے۔ متقدمین نے جب فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا بیان جائز قرار دیا تھا تو اس وقت حدیث کی صرف 2 قسمیں معروف تھیں، صحیح اور ضعیف۔ مگر جب علمی تحقیق میں وسعت پیدا ہوئی تو حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ کے نام سے مقبول حدیث کی 2 مزید قسمیں بیان کی گئیں۔ تو مقدمین نے فضائل اعمال میں جس ضعیف حدیث کے نام سے مقبول حدیث کی 2 مزید قسمیں بیان کی گئیں تو مقدمین نے فضائل اعمال میں جس ضعیف حدیث کا بیان جائز قرار دیا تھا، متأخرین نے اسی کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے، جو ایک قسم کی مقبول حدیث ہے۔ تو جو حدیث حسن لغیرہ سے بھی کمتر درجے کی ہو، اس سے استدلال لینا ان کے نزدیک بھی صحیح نہیں تھا۔ تقریباً ہر باطل فرقہ کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ و تابعین کے مجموعی فہم و عمل سے کافی دور ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے خود ساختہ امتیازی مسائل کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اب اگر ضعیف احادیث کے بیان کا دروازہ کھول دیا گیا تو وہ یہ جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ فلاں حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر اس کی تائید فلاں آیت کریمہ یا مقبول حدیث سے ہو رہی ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعف کے باوجود قابل استدلال ہے، حالانکہ فہم سلف کے مطابق اس فلاں آیت یا مقبول حدیث سے اس ضعیف حدیث کی تائید قطعاً نہیں ہوتی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محققین، محدثین اور ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب حدیث ضعیف ہو تو اس کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ نے کیا ہے، یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا منع کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ جزم کے صیغے روایت کی صحت کا تقاضا کرتے ہیں، لہٰذا ان کا اطلاق اسی روایت پر کیا جانا چاہیے جو ثابت ہو، ورنہ وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کی مانند ہوگا۔ مگر افسوس کہ اس اصول کو جمہور فقہا اور دیگر اہل علم نے ملحوظ نہیں رکھا، سوائے محققین محدثین کے، اور یہ قبیح قسم کا تساہل ہے، کیونکہ وہ علماء بہت سی صحیح روایات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی، اور بہت سی ضعیف روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اسے فلاں نے روایت کیا ہے، اور صحیح طریقے سے ہٹ جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحیح اور ضعیف روایات کی پہچان اور ان میں تمیز کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیر ثابت شدہ حدیث کی نسبت کرنے سے بچا جائے۔ السلام علیکم۔